السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ جب مرید ہوتے ہیں نا تو وہ بیعت ہوتے وقت جس کیفیت میں ہوتے ہیں، جس نیت میں ہوتے ہیں، جس ارادے میں ہوتے ہیں، جو آرزو لے کر وہ بیعت ہوتے ہیں، ان کی بیعت کا پراسس پہلے دن ہی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جس نیت سے وہ بندہ آیا تھا۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی عقل لے کر مرید ہو رہا ہے، عقلی طور پہ بیعت ہو رہا ہے، اس کو اللہ کا شوق کوئی نہیں ہے، وہ ویسے اس نے سنا لوگوں سے کہ کسی مرشد کا ہونا ضروری ہے، تو وہ عقلی طور پہ کسی کا مرید ہو رہا ہے، تو اس کی سمجھے کہ بیعت جو ہے وہ عقل سے شروع ہو جائے گی، وہ عقل میں داخل ہو جائے گا، وہ پوری زندگی مرید کا مرید رہے گا، لیکن عقل جو ہے اسی کا غلام ہو کے وہ پوری زندگی رہے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فروخت جو ہے وہ عقل کے ہاتھوں کر رہا ہے، مرشد کے ہاتھوں فروخت نہیں کر رہا اپنے آپ کو۔ وہ شخص جو علم کے لیے مرید ہوتے ہیں کہ میں کچھ علم سیکھ لوں، کچھ علم جان لوں، تو وہ شخص علم میں داخل ہو جائے گا، وہ علم کا غلام ہو کے جو ہے وہ زندگی گزار دے گا، اس پہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ کبھی نہیں کھلے گی، وہ اللہ کی معرفت تک نہیں کبھی پہنچ سکے گا۔ تو اسی طرح وہ بندے، وہ لوگ جو کسی کرامت کے متلاشی ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی کرامت کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں، وہ کرامت کے مرید ہیں، وہ کرامت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ان کو اللہ کا سراغ نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جو کسی مقام کی ہرس اور طمع کے لیے، لالچ کے لیے، کسی مقام و مرتبے کی آرزو کے لیے مرید ہوتے ہیں، تو در حقیقت وہ غلام مرتبہ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی معرفت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ مرید جو اپنا دل لے کر کسی کے آگے فروخت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی محبت کا شوق ہے، اللہ کے تمنائی ہیں، اللہ کی آرزو ان کے اندر ہے، اس کی محبت ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کی آنکھوں میں اس کی شوق کے آنسو ہیں، ان لوگوں کی بیعت جو ہے وہ دل کے غلام ہوں گے، وہ دل میں داخل ہو جائیں گے۔ دل کی صفت کیا ہے کہ دل ہر چیز کو ترک کر دے گا، دل ہر چیز کو ترک کرنے کی صفت دل کی ہے۔ عقل جو ہے وہ سب کچھ حاصل کرنے کی آرزو ہے، جہاں پہ آپ کو حاصل کرنے کی آرزو ہے تو یہ عقل ہے، اور جہاں آپ کو سب کچھ لٹانے کی آرزو ہے تو یہ دل ہے، کیونکہ دل کی صفت جو ہے وہ سب کچھ لٹا دینے کی صفت ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا قائل ہی نہیں ہے، کسی اور چیز پہ جو ہے وہ فریفتہ ہی نہیں اللہ کے سوا۔ تو وہ لوگ جو اپنا دل لے کے کسی کے مرید ہوتے ہیں، یہ راستہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے یہ راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ تعلیم بھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ عام لوگوں کے متعلقہ نہیں ہے، علم والوں کے متعلقہ نہیں ہے، عقل والوں کے متعلقہ نہیں ہے، یہ عشق والوں کی لائن ہے اور اہل عشق کے لیے ہی ہے۔ عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ تو عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے آشنا کرتا ہے، عشق سے آگے اس کائنات میں کوئی اور مقرب ترین چیز ہی نہیں ہے، یہ عشق ہی اللہ سے واصل کرتا ہے، عشق ہی اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، اپنی ہستی کی نفی عشق کے سوا نہیں ہو سکتی، علم آپ کی نفی نہیں کر سکتا، عقل آپ کی ہستی کی نفی نہیں کر سکتی، تو اپنی ہستی کی نفی جو ہے وہ عشق کی صفت ہے۔ عشق جو ہے وہ جوں جوں اپنے مرشد کی طرف، اپنے محبوب کی طرف جوں جوں اس کو عشق ہوتا ہے، تو سمجھے کہ اس کو اپنے رب سے عشق ہو رہا ہے، وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہری تو آپ کو مجاز دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس نے وسیلہ جو ہے وہ حقیقت کے لیے اس کو دیا ہے، اسی لیے وہ مجاز کی محبت جو دوسروں کو مجاز کی محبت دکھائی دے رہی ہے، حقیقت میں وہ عشق حقیقی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، مجاز عین حقیقت ہے باصفا کے لیے، بتوں کو دیکھ رہا ہوں فقط خدا کے لیے۔ تو جو اہل حقیقت ہیں، جو عشق والے حقیقت کے عاشق ہیں، ان کی مجازی محبت بھی جو ہے اپنے مرشد کے ساتھ وہ عشق حقیقی ہی ہوتی ہے، وہ عشق مجازی نہیں ہوتی، وہ عشق حقیقی ہوتی ہے۔
تو اس لیے میں آج یہ موضوع لے کے آیا ہوں کہ آپ اپنی بیعت پہ غور کریں کہ آپ مرید کس کے ہوئے ہیں، عقل کے مرید، علم کے مرید، کسی کرامت کے مرید، یا کسی مقام و مرتبے کے مرید، یا پھر مرید صادق کی طرح فقط اللہ کے مرید، دل کے مرید۔ دیکھیں دو یہ چیزیں ہیں، ایک پیری ہے اور ایک فقیری ہے، دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ پیری کیا ہے؟ پیری وصول کو کرنے کو کہتے ہیں، لینا، مریدوں کے آگے ہاتھ کرنا، سوال کرنا، ان سے ڈیمانڈ کرنا، یہ پیری ہے۔ پیری کیا ہے؟ وصول۔ فقیری کیا چیز ہے؟ فقیری ترک کا نام ہے، سب کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ لٹا دینا۔ اور اسی بارے میں علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یعنی نگاہ بلند، یعنی بلند جو ذات ہے، بلندی کی صفت جو ہے یہ رب رحیم کی صفت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا توکل جو ہے، ایک رہبر کامل کا، ایک مرشد کامل کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز، اس کی زبان، اس کی گفتگو ایسی ہو کہ دلوں کو موہ لینے والی ہو۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، اس کی جان جو ہے وہ ہر وقت اس کے لیے بے قرار ہو، اپنے رب کے لیے۔ یعنی رب کے سوا اس کی نگاہ کسی اور طرف اٹھے ہی نہ، اس کا دل جو ہے وہ کسی طرف بھی مائل نہ ہو۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، ایک رہبر کامل کے لیے اس کے سوا اور کوئی رخت سفر نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی اور سے کوئی آرزو، کوئی تمنا جو ہے، کوئی امید وہ وابستہ نہ کرے۔ تو اس لیے اپنی بیعت پہ غور کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے، سچا آپ کو نہیں ملے گا، اور جھوٹا جو ہے اس کو سچا مل نہیں سکتا، اور جو سچا ہے اس کو وہ سچا ضرور ملے گا، جو خالص ہے اس کو خالص ضرور ملے گا۔ جیسا انسان کا باطن ہوگا، جیسا اس کا اپنا معیار ہوگا، ویسا ہی رہبر اس کو ملے گا، ویسی ہی اس کی تلاش ہوگی، ویسی ہی اس کی منزل ہوگی۔ تو در حقیقت اگر سچ پوچھتے ہیں تو منزل آپ کا اپنا نام ہے، آپ کے اپنے ارادے، آپ کی نیت کا نام منزل ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ خالص ہیں، اگر آپ اس کی محبت میں جو ہے وہ گم ہے، اس کی محبت کا درد ہے، تو آپ کی منزل بھی پھر اسی کا درد ہے۔ آپ پھر اہل درد میں شمار ہوں گے، آپ پھر ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ طلب نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر لوٹ لی ساری خدائی، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو جس کو رب کی ذات مل جائے اس کو پوری کائنات مل جاتی ہے، اس کا دین بھی سنور جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو جو لوگ صرف دنیا کو سنوارنے کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، آخرت ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اسی لیے مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت جو ہے دو سوتنوں کی طرح ہے، ایک کو مناؤ گے تو دوسری روٹھ جائے گی۔ جس نے دنیا کو منانے میں گم ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جس نے آخرت کی طلب کی اور دنیا سے منہ موڑ لیا، اس کے لیے آخرت جو ہے وہی اس کا فضل بن گئی، وہی اس کا انعام ہے، وہی اس کے لیے اس کی منزل ہے۔ تو آخرت کیا ہے؟ آخرت کسی جنت کی آرزو کا نام نہیں ہے، اسی معبود کی محبت کا نام ہے، جس کا عرش قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میرا عرش، میرا تخت جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، جو اس کے شیدا ہیں، اس کے تمنائی ہیں، اس کے متلاشی ہیں، وہ کسی جنت کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، یہ میں ان عاشق لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، مرید صادق کی اور مرشد کامل کی، یہی وہ لوگ تھے جو مرید صادق بھی تھے اور مرشد کامل بھی تھے، جس کا میں پہلے ذکر کیا تھا میں نے ایک ویڈیو میں کہ 1,00,000 مریدین میں سے کوئی ایک صادق مرید ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، بروز محشر
سارا نظام جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، تو اللہ کا تخت جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور با یزید بستامی دیوانہ وار اللہ کے گرد رقص کر رہا ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند کر رہا ہوگا، اور میرا سوز جو ہے وہ میری کیفیت دیکھ کر جو ہے وہ اہل جنت بھی گرے آزاری کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے۔ اسی لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کسی منزل کے قائل نہیں ہوتے ماں سوا اللہ کی محبت کے۔ تو اللہ کی محبت جن کو مل جاتی ہے وہ بڑے انعام والے لوگ ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کی درگاہوں پہ بھی رش پڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ سے محبت کی ہے۔ ان کی حیات جو ہے بعد مرنے کے بھی وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کا شعور کسی کو مل نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہی یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسی موت ہے جس موت کے بعد میلہ لگا ہوا ہے، اور وہ کیسی زندگی ہے، وہ کیسی موت ہے کہ جن کی قبروں پر بھی دوبارہ زندگی میں کوئی لوگ گئے ہی نہیں، ان کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے صرف اس دنیا سے محبت کی۔ جس طرح دنیا نے فنا ہونا ہے، ان کا بھی نام و نشان اسی طرح اللہ نے مٹا دیا۔ اور جنہوں نے اللہ سے محبت کی، کیونکہ باقی رہنے والی وہی ذات ہے، اللہ نے ان کو بھی اپنی صفت میں ہمیشہ کے لیے باقی کر لیا۔ اب ان کے بھی درباروں پہ ہزاروں سال گزر گئے، 1100 سال ہونے کو ہیں، 1000 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے داتا صاحب کے مزار پہ، آج بھی وہاں رش لگا ہوا ہے۔ تو اسی بارے میں اللہ کی ذات قرآن کریم میں فرماتی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، کیونکہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی بات ہی نہیں کی، اللہ کا ہی درد تھا ان کے دل میں، تو اللہ نے ان کو اپنی ہی طرح جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رکھا، اور آج لوگ ان کے مزارات پہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو۔ آپ شہید اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید جو کسی جنگ میں جو ہے وہ مارا جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں، جس نے اپنی ہستی کو اللہ کی راہ میں مٹا دیا، اپنے آپ کو قتل کر دیا اس کے راستے میں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو قتل کر دیا اور اس کی محبت میں زندگی پالی، وہ لوگ بھی شہداء ہیں۔ تو اللہ کرے اس چیز کو سمجھنے کی مولا آپ سب کو توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔